تو اسلامیات اس ہفتے کی اسلامیات کی یہ آخری کی کلاس ہے، پھر ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم پیر سے نئے سبق کے ساتھ آئیں گے۔ جمعہ ہے، آج ہم مطالعہ قرآن حکیم کا سبق پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑی سی دہرائی کریں گے۔ یہ بتائیں معیز اور آیان کہاں ہیں؟ معیز اور آیان ابھی تک میرا خیال ہے انہوں نے جوائن نہیں کیا، اور اگر مجھے میں دیکھ نہیں پا رہی تو ہینڈ ریز کریں، نام تو نظر نہیں آ رہا مجھے۔ معیز اور آیان دونوں بھائی ہیں نا؟ ابھی نہیں آئے کلاس میں۔ اچھا چلیں، جب تک آ جاتے ہیں یہ بتائیں پہلے رسول کون تھے؟ آلیان خان آئے ہیں۔ پہلے رسول کون تھے؟ جی فاطمہ اکمل، جی آپ بتاؤ بیٹے، بتائیے فاطمہ۔ میم جی پہلے رسول کا نام؟ پہلے رسول تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ نہیں، وہ تو پہلے نبی تھے۔ رسول میں نے آپ کو بتایا تھا، رسول وہ حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ میں نے آپ کو نا نبی اور رسول کا فرق بھی بتایا تھا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں دوبارہ بتا دوں گی۔ اچھا چلیں، آیان بیٹے آپ بتائیے۔ میم سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ شاباش، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے، جن کا قصہ ہم آج کل پڑھ رہے ہیں۔ نبی اور رسول کا فرق بیٹے میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے تو کسی سے پوچھ لیتے ہیں، اگر کسی کو یاد ہے تو پہلے اس سے پوچھتے ہیں۔ جی مسفرہ، ورنہ پھر میں واضح کر دوں گی۔ جی مسفرہ بیٹا۔ سلام۔ جی جی اچھا، نبی یہ وہ بچے ہاتھ اٹھائیں جن کو، شاباش بیٹے مسفرہ صحیح جواب ہے، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ وہ بچے ہاتھ اٹھائیں جنہیں نبی اور رسول کے درمیان فرق یاد ہے، کہ نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں۔ جی آصفہ۔ یس مس۔ نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں، فرق پتہ ہے؟ یاد ہے کچھ؟ بیٹی یاد ہے یا میں بتا دوں؟ بس آپ بتا دیں۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، میں بتا دیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا چلیں دوبارہ سے میں آپ کو واضح کر دیتی ہوں کہ نبی کون ہوتے ہیں اور رسول، جیسے کہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں نبی اور رسول یہ دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہم ٹیچرز ہیں نا، ہم استاد ہیں، اسکول میں ہم جاب کر رہے ہیں، اسکول والوں نے ہمیں اپوائنٹ کیا ہے آپ کو پڑھانے کے لیے، تو ہوتے تو سب انسان ہیں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا پیغمبر، پیغمبر کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، ٹھیک ہے؟ وہ بندے اللہ کے، وہ نیک بندے جو اللہ کا پیغام ہماری طرف لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 کم و بیش، کچھ زیادہ کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں، صحیح تعداد ہمیں نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیغمبر بھیجے ہیں، یعنی اتنے پیغام، اتنے لوگ اللہ کا پیغام لے کر ہم تک آئے ہیں۔ اب ان پیغمبروں میں دو طرح کے پیغمبر ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں نبی اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں رسول۔ اچھا رسول وہ ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا وہ پیغمبر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب عطا کی تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے سب سے آسان مثال میں آپ کو دوں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب عطا کی؟ جی
عبد المعید. بس قرآن پاک. ہاں جی شاباش. قرآن پاک. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب نازل فرمائی قرآن پاک یا قرآن مجید، قرآن شریف، آپ جو بھی لفظ کہنا چاہیں. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، زبور. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی، ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی. کچھ لوگ نبی ان کو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات یعنی حکم کی جمع ہے وہ بتائے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تعلیمات ہیں ان کتابوں میں اللہ کی. اور کتاب عطا کی، یا اگر کتاب عطا نہیں کی تو پھر کوئی شریعت عطا کی ہے. شریعت کہتے ہیں زندگی گزارنے کے خاص طریقے کو، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ پہلے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت عطا کی تھی، یعنی زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ عطا کیا تھا، بتایا تھا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. اور نبی کیا ہوتے ہیں؟ نبی اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی کتاب عطا کی ہے نہ کوئی شریعت عطا کی ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے سے پہلے آنے والے رسولوں کے طریقے کو ہی آگے لوگوں تک سمجھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ نبی ہوتے ہیں. یہ نبی اور رسول کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ پہلے رسول تھے. اچھا یہ بتائیں یہاں یہ آپ کو ڈفرنس، یہ فرق پتہ چل گیا، سمجھ آ گیا؟ اگر آ گیا تو چیٹ میں یس لکھتے ہیں بیٹے مجھے. جی معیز آئے ہیں، معیز کاشف تو آئے ہیں. جی شاباش، آ گیا سمجھ، ویری گڈ. یہ ذرا میں دیکھوں انفینٹ ہاٹ 9 کون ہے. ٹھیک ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہاں پر آباد تھی؟ کون سے ملک میں، کون سے علاقے میں رہا کرتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم؟ جی سعد شاہد. جی سعد بیٹے آپ بتاؤ، انمیوٹ کرو. جی میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کون سے علاقے میں آباد تھی؟ بتائیے. مجھے سمجھ نہیں آ. جیسے ہم بیٹے کسی علاقے میں رہتے ہیں نا، آپ جہاں پہ رہتے ہیں اس علاقے کا نام ہے، اس ملک کا نام. آپ کون سے ملک میں رہتے ہیں؟ آپ کے ملک کا نام کیا ہے؟ سندھ. جی تھوڑا زور سے بولو شابش. سندھ. ہاں سندھ. چلے سندھ آپ کے علاقے کا نام، صوبے کا نام سندھ ہے، ٹھیک ہے. اور سندھ کون سے ملک کا صوبہ ہے؟ ہمارے ملک کا نام شاباش بیٹے. کراچی. ہاں کراچی بیٹے شہر ہے، پاکستان ہے نا، ملک کا نام پاکستان ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی تو کسی ملک میں، کسی علاقے میں رہا کرتی تھی نا. میلا بیٹے آپ بتاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کون سے علاقے میں رہا کرتی تھی؟ انمیوٹ کریں بیٹے. جی کون سے علاقے میں رہا کرتی تھی؟ یہ انفینکس ہاٹ 9 پلے. بیٹے یہ آپ اپنا نام ری نیم کریں، اپنے نام، کلاس اور آئی ڈی سے آئیں. اس کو ری نیم کریں 5 منٹ کے اندر اندر، ورنہ پھر بیٹے میں ریموو کر دوں گی. اوکے میم. ٹھیک ہے. جی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق کے علاقے میں رہتی تھی نا، عراق، ٹھیک ہے.
اور حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال لوگوں کو دین کی دعوت دی تھی؟ موئز کاشف کہاں ہے؟ موئز یہ رہے جی، موئز موئز بیٹے انمیوٹ کیجئے بیٹے. موئز کو جی انیکا بیٹے آپ بتائیں. ہاں جی چیٹ میں آنسر آ رہے ہیں، ایمن نے بھی دے دیا. بیٹے انیکا کیا آپ ان میوٹ نہیں کر پا رہی؟ میں تو آپ کو میری طرف سے تو ان میوٹ ہے. ایمن کہہ رہی ہیں 950 سال، محمد سفیان 950. صحیح ہے بیٹے. بیٹے اتنی دیر سے آپ لوگ رسپانس دو گے تو پھر کیسے پڑھائی ہوگی؟ بتائیں بیٹے. انیکا جی اصغر نے بھی صحیح جواب دیا ہے 950. شاباش. آمنہ سیما آپ کا بھی جواب ٹھیک ہے، صحیح ہے. 950 اس کو اردو میں کہتے ہیں 950 سال. ٹھیک ہے شاباش، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ اب پھر آپ چیٹ میں ہی جواب دیتے جائیں. اتنی دیر سے بیٹے آپ لوگ وہاں پہ رسپانس کر رہے ہیں، اس طرح تو سارا دن گزر جائے گا. کون سا عذاب آیا تھا؟ جی آیان محمود. میم بارش کا عذاب نازل ہوا تھا. شاباش، یہ بات ہے نا جی، شاباش. بارش کا عذاب نازل ہوا تھا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنانے کا حکم دیا تھا؟ جی عبد المعید آپ بتاؤ بیٹے، کیا چیز بنانے کا حکم دیا تھا عبد المعید؟ شپ. حورین کہہ رہی ہیں شپ. جی بیٹے جی جی بولو بولو. میم کشتی. میم شاباش. کشتی. جی شاباش، کشتی بنانے کا حکم دیا تھا. اور کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پہ رکی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے، آج ہم سورہ ہود پڑھیں گے، اس کی آیات 25 سے لے کے 29 تک. ٹھیک ہے، سورہ ہود. یہ دیکھیں یہ انفینکس ہاٹ 9 پھر اسی نام سے آئی ہیں. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ جو ہیں بیٹے، یہ انفینکس ہاٹ 9 پھر اسی نام سے. آپ اپنا نام اس میں لکھیں ذرا چیٹ میں، نام کلاس سیکشن. میں آپ کو اس لیے لے رہی ہوں کہ آپ کی پڑھائی کا حرج نہ ہو جائے. جی تو سورہ ہود آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. ارسلنا کا مطلب ہوتا ہے بھیجا. نوحن وَلَقَدْ بے شک ہم نے، بے شک اور بے شک، وَلَقَدْ کا مطلب ہے اور بے شک، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحن کسے؟ نوح علیہ السلام کو، الا کی طرف، قومی ان کی. ہم نے بے شک نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انی لکم نذیر مبین. انہوں نے فرمایا، یعنی کنہوں نے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، واضح بالکل کلیئر کٹ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ دیکھیں یہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں. بالکل آپ لوگوں کو دیکھیں، ہم نے کل اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے نا،
جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک ہم نے صرف پڑھی کہ وہ خبردار کرتا ہے اپنے لوگوں کو پہلے سے آنے والے حالات کے بارے میں بتا دیتا ہے. اب نوح علیہ السلام کی قوم آلیان بیٹے اب صحیح آ رہی ہے؟ آلیان کہہ رہے ہیں مس یور وائس از ٹو سلو. اب ٹھیک ہے بیٹے آلیان، اگر ٹھیک ہے تو یس چیٹ میں لکھیں، اور اگر نہیں ہے تو نو لکھ دیں، میں دیکھتی ہوں. اب ٹھیک ہے بیٹے؟ اور کس کو سلو آ رہی ہے؟ میلاب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بچوں کو تو بیٹے باقی بچوں کو تو کلیئر آ رہی ہے، بچے کہہ رہے ہیں صحیح ہے مس. بیٹے آپ کے ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایشو، دیکھیں سب بچے یس کہہ رہے ہیں مس یس کلیئر ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا، آنے والے وقت کا بتایا کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں، شرک کو چھوڑ دیں ورنہ اللہ کی پکڑ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے گا. تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا تھا، اور یہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خبردار کرتا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 26، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی جب ہم مطالعہ قرآن حکیم پڑھ رہے تھے یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا دو اس کا 2 کا جو منہ ہے وہ دائیں طرف ہوتا ہے، اور 6 کا منہ یعنی 6 کا منہ بائیں طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعبدو. اچھا جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ خبردار کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں، یعنی آپ کو واضح طور پہ بتانے آیا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعبدو، تم عبادت، اب کیا خبردار کیا یعنی کیا ان کو سمجھایا کہ تم عبادت کرو، کہ تم عبادت کرو صرف اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعبدو، تم الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہیں کرو، نہ کرو عبادت سوائے اللہ کے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں. انی کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اخافو یعنی میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے لیے، یا تم پر یا تمہارے لیے، عذابن یومن علیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے، یا ایک بہت ہی خطرناک عذاب سے، ایک بہت ہی ڈراؤنے عذاب سے. دیکھیں حضرت نوح علیہ یہ اس کا مکمل ترجمہ، اللہ تعبدو الا اللہ، کہ تم عبادت کرو صرف اللہ کی. بے شک میں ڈرتا ہوں، انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے. یعنی کہ اگر تم بتوں کی جو عبادت کر رہے ہو، اگر اس کو نہیں چھوڑو گے اور اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، سیدھے رستے پر نہیں آؤ گے، تو مجھے یہ خوف ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم ایک دن پکڑے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم پر ایک دردناک عذاب بھیجے گا. دردناک کا مطلب ہوتا ہے انتہائی تکلیف دہ، انتہائی تکلیف دہ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک آپ لوگوں کو بیٹے سمجھ میں آیا؟ 2 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں وہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر ان میں سے ان 2 آیات میں سے آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیجئے. بچے کہہ رہے ہیں نو میں ٹھیک ہے جی. میسم کچھ پوچھنا ہے؟ میسم میم کین یو اسپیک، کیا تھا لٹل. ہاں بیٹے میں تو بالکل منہ کے پاس اپنا مائک رکھ کے بول رہی ہوں. جی میسم کچھ پوچھنا ہے بیٹے؟ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کیوں؟ میں اس غلطی سے ہو گیا. اچھا چلو کوئی بات نہیں، غلطی سے ہو گیا. اچھا یہ پھر ہینڈ ریز نیچے کر لیں، لوور ہینڈ کر لیں. پھر ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 27 دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. عروا ٹھیک ہے. فقال الملاؤ، یہ میں نے ملاؤ، یہ ہم نے
پہلے بھی سورہ الاعراف میں بھی یہ لفظ کئی الفاظ ہم نے سورہ اعراف میں بھی اس میں پڑھے ہیں. فقالا تو کہا الملاؤ قوم کے سرداروں نے الذین کفروا جو کفر کرتے تھے من قومی ہی ان کی قوم میں سے. یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دین کی تعلیم دی, انہیں سمجھایا, تو قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے, انہوں نے کہا کہ ما نراکا الا بشرن مثلنا, کہ ہم تمہیں اپنے ہی جیسا ایک عام سا انسان دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم کوئی الگ ما نراکا ہم نہیں دیکھتے الا بشرن بلکہ تمہیں ایک عام انسان مثلنا اپنے ہی جیسا. یعنی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر تم اللہ کے نبی ہو, اللہ کے بھیجے ہوئے ہو, تو تم ایک عام سے انسان کیوں ہو, ہماری طرح کیوں ہو, جیسے ہم ہیں ویسے ہی تو تم بھی ہو, تو تم کوئی خاص بات تو ہے نہیں, عام سے تو انسان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک اپنا بھیجنا ہی تھا نبی, تو کوئی خاص قسم کا انسان بھیجتا نا, کوئی بادشاہ, کوئی فرشتہ, یا کوئی آگے پیچھے اس کے فرشتے پھر رہے ہوتے, کوئی خاص اس کا کوئی پروٹوکول ہوتا. ایسی باتیں جو مشرکین ہیں انہوں نے ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ کی ہیں کہ خاص کوئی انسان ہوتا بھئی, ورنہ تم تو ہمارے جیسے ایک عام سے انسان نظر آتے ہو. ٹھیک ہے, وما نراک تبعک, اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں تمہاری کیا اتباع کرتے ہوئے, یعنی کہ تمہیں فالو کرنا, یعنی پیروی کرنا, اور ہم دیکھتے ہیں تمہاری جو لوگ پیروی کر رہے ہیں, الا الذین, جو لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں, یعنی آپ کی باتیں جو لوگ مان رہے ہیں, ہم اراذلنا, وہ کیا ہیں, یہ جو ہے اس سے نکلا ہے لفظ کم تر. اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ جو لوگ کم تر ہوتے ہیں, حقیر جسے آپ کہتے ہیں نا, حقیر جس کی معاشرے میں کوئی بہت زیادہ عزت نہ ہو روپے پیسے کے حساب سے. ہم بعض لوگوں کو بہت حقیر, یعنی اپنے سے کم تر سمجھنا, حقیر کا اور آسان معنی یہ ہیں اپنے سے کم تر سمجھنا. تو وہ قوم کے جو سردار تھے حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ جو لوگ آپ کی باتیں مان رہے ہیں نا, وہ تو ہم سے بہت کم تر ہیں, ہماری حیثیت کے نہیں ہیں. تو وہ قوم کے جو سردار تھے انہوں نے اس طرح کی بیکار قسم کی باتیں کی. اراذلنا, وہ تو حقیر ہیں, ہم سے کمتر ہیں. بادی الرائی, تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ, اور یہ بے سوچے سمجھے, کہہ رہے بادی الرائی, وہ بغیر سوچے سمجھے آپ کی بات مان رہے ہیں. وما نرا, اور ہم نہیں دیکھتے, لکم علینا من فضل, اور ہم نہیں دیکھتے, وما نرا, اور ہم تمہارے لیے نہیں دیکھتے اپنے اوپر کوئی فضیلت, یعنی آپ کو ہم اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے, آپ تو ایک عام سے انسان ہیں, بلکہ ہم آپ سے زیادہ بہتر ہیں. یہ قوم کے سردار کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو سردار ہیں, ہمارے پاس مال اور دولت ہے, آپ ہم سے کم حیثیت ہیں, اور جو لوگ آپ کی باتیں مان رہے ہیں وہ بھی کم حیثیت ہیں. بل نظنکم کاذبین, اور قوم کے سرداروں نے, کاذبین کہتے ہیں جھوٹوں کو, ٹھیک ہے, کذب جھوٹ کو کہتے ہیں, اور کاذبین یعنی کہ جھوٹے. تو انہوں نے کہا کہ بلکہ, بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ, نظنکم, ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طرح کی باتیں کی. دیکھیں, تو قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے ہم تمہیں اپنے ہی جیسا انسان دیکھتے ہیں, اور ہم, یعنی ہم سے کوئی خاص نہیں ہو, ہمارے جیسا انسان, الا بشرکم مثلنا, ہمارے جیسے انسان ہو, 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 ٹانگیں. اور جو لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں, ہم تمہاری پیروی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں صرف ان لوگوں کو جو ہم میں سے حقیر ہیں, یعنی کم تر ہیں, ہم تو انہیں کوئی خاص نہیں سمجھتے, وہ بے سوچے سمجھے آپ کو فالو کر رہے ہیں. اور ہم تمہارے لیے نہیں دیکھتے اپنے اوپر کوئی فضیلت, یعنی کوئی خاص بات آپ میں نہیں ہے, بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں, تم سب کو جھوٹا سمجھتے ہیں. تو نعوذ باللہ, ایسی بات قوم کے سرداروں نے کہی. بیٹے یہاں تک کوئی مشکل تو نہیں ہے؟
नो, ठीक है, शाबाश, सही, ठीक ठीक, शाबाश। चलें, सूरह अल हूद आयत नंबर 28। काला या कौमी, और उन्होंने क्या कहा। नूह अलैहिस्सलाम, जब कौम के सरदारों ने ऐसी बातें की तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें क्या जवाब दिया। काला, उन्होंने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, अराई तुम, ए मेरी कौम, जरा तुम देखो, अराई तुम, जरा तुम देखो, इन कुंतु अला बय्यनतिम में रब्बी, जरा तुम देखो, अगर मैं अपने रब की तरफ से सच्चाई पर ना हूं, कि मैं अपनी रब की तरफ से सच्चाई पर हूं, और वह आतानी, और उसने मुझे दी है, रहमतन, अपनी, मिन इंदिही, अपनी रहमत, अपने पास से एक कोई चीज देना जो होता है ना, मिन इंदिही, अपने पास में से एक नेमत या रहमत दी है, ठीक है। फ उम्मियत, उम्मी का मतलब होता है अंधा, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि उनको अंधी कौम कहा था अल्लाह ताला ने, तो उम्मियत ये उम्मी से निकला है। उम्मी का मतलब होता है अंधा। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि उम्मियत, अगर तुम्हें वो दिखाई न दे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वो तुम्हें ही दिखाई नहीं दे रही और समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उम्मियत अलैकुम, तुम्हें दिखाई नहीं देता। आ, नुर, ये इसमें, हाँ, अनुलजिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो क्या आप लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला क्या करे, लाजमी कर दे ये सब कुछ, क्या तुम पे ये लाजिम कर दे। अब अल्लाह ताला जो चीज लाजिम कर दे वो तो हो के ही रहता है ना। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, जरा तुम देखो, मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह सच्चाई पर हूँ, दलील पर हूँ, और उसने मुझे अपने पास से एक रहमत दी है, यानी नबी बनाकर भेजा है। फिर तुम्हें ही वो दिखाई नहीं देती तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। और क्या अल्लाह ताला इस चीज को फिर तुम पर लाजिम कर दे, लाजमी कर दे, तो फिर तो हर सूरत तुम्हें हर करना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। वया कौमी, और मेरी कौम, वया कौमी, और मेरी कौम, ला अस्अलुकुम, और मैं तुमसे नहीं मांगता कोई सवाल। अस्अलकुम कुम, ये सवाल से निकला है, इसका मतलब होता है पूछना, मांगना। वया कौमी ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे नहीं मांगता, नहीं तलब करता, अलैहि, यानी कि तुमसे, मालन, कोई माल दौलत। ये जो तुम्हें अल्लाह की मैं बातें बता रहा हूँ, इसमें मैं तुमसे कोई ये थोड़ी कहता हूँ कि इसके बदले मुझे पैसा दो, माल दो। इन अजरी, बल्कि बेशक मेरा अजर जो है, मेरा जो सिला है, इल्ला अल्लाह, वो तो अल्लाह की तरफ से, मुझे तो इस चीज का अजर अल्लाह ताला देगा। वमा आना बितार दिल लजीना, और मैं उन लोगों को अपने पास से हटाने वाला भी नहीं हूँ जो ईमान लाए हैं। आ मनू, क्योंकि कौम के सरदार कहते थे ना, इन गरीब लोगों को अपने पास से हटाओ, फिर शायद हम तुम्हारी बात सुन लें। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इन लोगों को मैं अपने पास से नहीं हटाऊंगा, क्योंकि वो तो ईमान लेकर आए हैं अल्लाह पे। इन्नहुम मुलाकू, बेशक वो सब मुलाकात करेंगे, रब्बिहिम, अपने रब से, वलकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, ये जाहिल से निकला है। बल्कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें देखता हूँ, तुम एक जाहिल कौम हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। तो इसका एक वाज़े, यानी एक मुकम्मल तर्जमा क्या होगा कि ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर किसी माल का सवाल नहीं करता, मैं तुमसे कोई माल दौलत नहीं मांग रहा, बल्कि मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, वो तो अल्लाह देगा। और ना मैं उन्हें दूर करूंगा, उन लोगों को जो मुझ पर ईमान लाए हैं। तो बेशक जो है मेरा अजर तो रब देगा, और ये ईमान लाने वाले लोग अल्लाह पर, अल्लाह से एक दिन मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमने सूरह हूद की आयत नंबर 25 और से 29 तक ये आयत पढ़ी हैं, जिसमें हमने देखा कि नबी और रसूल जो हैं वो अल्लाह के भेजे हुए लोग हैं, और वो खबरदार करने आते हैं हम लोगों को। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक दर्दनाक अजाब से डराया था, यानी बहुत तकलीफ देने वाले अजाब से पहले ही डरा दिया था कि आप लोग ईमान ले आएं।
لیکن قوم کے سرداروں نے کیا اعتراض کیا کہ بھئی تم تو ایک عام سے انسان ہو، کوئی خاص بات تو ہمیں آپ میں دکھتی نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے سرداروں نے نعوذ باللہ نوح علیہ السلام اور ان پہ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو جھوٹا کہہ دیا کہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، توبہ استغفار. تبلیغ یعنی اللہ کی جو دین کی تعلیم ہے اس کا اجر جو ہے وہ صرف اللہ دے سکتا ہے. یہ اتنا اچھا کام ہے، نیک کام ہے کہ اس کا جو صلہ ہے، اس کا انعام ہے، اجر کہتے ہیں انعام کو، وہ صرف اللہ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. تو جب نوح علیہ السلام کی قوم کو بات سمجھ میں نہیں آئی، 950 سال تک حیرت ہے ہوتی ہے دیکھیں، تو نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم جاہل قوم ہو، تم جاہل قوم ہو. جاہل کا مطلب ہوتا ہے جسے بات سمجھ ہی نہ آئے، کوئی ڈھنگ کی طریقے والی بات، علم کی بات، سچی بات سمجھ نہ آ رہی ہو جسے، اسے کہتے ہیں جاہل. یہاں تک بیٹے سمجھ میں آیا؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، جی شاباش، ٹھیک ہے، یس، قصہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس چیز سے ڈرایا تھا؟ زنیرہ. آپ نے کون سے پیج سے پڑھائی ہے؟ بیٹے یہ میں نے قرآن شریف سے پڑھائی ہے، مطالعہ قرآن. میں نے آپ کو بتایا تھا نا سورہ ہود، یہ تو قرآن پاک میں، اس میں تو نہیں ہے. بیٹے قرآن پاک میں سورہ ہود ہے چندہ. کیا ہو گیا؟ آپ کے قرآن شریف لے کے بیٹھ، آپ اسلامیات کی کتاب لے کے بیٹھی ہوں گی نا. اسلامیات کی کتاب تو بیٹے اسکول کی کتاب ہے نا، ہم تو وہاں سے پڑھ رہے ہیں. قرآن شریف میں کی صورت میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اس کی تھوڑی سی آیات میں نے پڑھائی ہیں. ٹھیک ہے. معیز بیٹے میں نے آپ سے پہلے، معیز کہاں ہے؟ معیز میں نے آپ سے اتنا سوال کیا، آپ کو وہ بھی کیا، انمیوٹ بھی کیا، آپ نے اپنے آپ کو انمیوٹ ہی نہیں کیا، مجھے جواب ہی نہیں دیا. جی معیز. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس چیز سے ڈرایا تھا؟ کس چیز سے ڈرایا تھا بیٹا؟ جلدی جلدی جواب دیتے ہیں چندہ. ارے پھر میوٹ کر لیا آپ نے. مریم، جی مریم. مریم بیٹے انمیوٹ کیجئے. آج آپ جلدی ادھر سے انمیوٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں ادھر؟ جی ٹھیک ہے، شاباش. مریم کہہ رہی ہیں اللہ کے عذاب سے. شاباش، ٹھیک ہے. اچھا یہ انفینکس ہاٹ انمیوٹ کریں. آج تو بیٹے کلاس میں آپ ہیں اور میرے 2 دفعہ کہنے کے باوجود آپ نے جو ہے نا اپنا اس کو ری نیم نہیں کیا ہے. لیکن جی بیٹے نام بتاؤ. نہیں آپ تو مریم ممتاز آپ کو نہیں کہہ رہی بیٹے، آپ نے تو جواب دے دیا. آپ اپنے میوٹ کر لیں. انفینکس ہاٹ. مریم بیٹی میوٹ کیجئے آپ اپنے آپ کو. جی ایسے. اچھا مریم بیٹے بار بار آپ کیوں انمیوٹ کر لیتے ہو چندہ؟ اچھا آپ کے دیکھیں بیٹے گھر کا کام، سوری، گھر